نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه يا رسول اللہ. مل کے کہتے ہیں وسلم علیک یا حبیب اللہ. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. مل کے سارے کہتے ہیں. دامن وقت میں گنجائش کم ہے لیکن میں چاہوں گا کہ کوئی لوگ خاموش نہ رہے. مل کے ذرا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. جسم سے دیکھے نظارہ علی کا. اور مرحب دونی میں ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا. اور میں یہ پیغام کے طور پر پیر نصیر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے. اور گیلانی آستانے پہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ یہ اس آستانے کا پیغام بھی ہے. اور جتنے آئے ہیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. میں چاہوں گا اگر کوئی ایک لب بھی خاموش رہا تو پھر اس حق کا حق ادا نہیں ہوگا. نصیر الدین گیلانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل
پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تشریف فرما علماء کرام، ثناخانان شیخ لساں اور بالخصوص حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جمیع خانوادہ اور بالخصوص ان کے عزیز سید سجاد علی گیلانی صاحب، ان کے جملہ عزیز و اقارب، تمام رفقاء اور ہماری بزم میں اہل سنت و جماعت کی جملہ تنظیمات اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے ذمہ داران اور اس محفل میں تشریف فرما جملہ عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ، ہماری خوش بختی ہے کہ آج سادات کرام کے اس آستانے پہ ہم حاضر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ماہ میلاد مصطفیٰ شروع ہوتے ہی ہر طرف بہار آ جاتی ہے اور غلامان مصطفیٰ جب میلاد کے چاند کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں، ان کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے، زبانوں پہ درود و سلام کے نغمے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر گلی کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر مسجد کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر گھر کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، چوکوں چوراہوں کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ بڑا باشعور مجمع ہے، وقت کی تنابیں کھنچی ہوئی ہیں۔ میرے ان فکروں پہ غور کیجئے گا کہ ہر طرف نعتیں ہو رہی ہیں، بزرگ بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، نوجوان بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، بچے بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، محافل میں بھی نعتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج نعتیں پڑھنے والوں کے لیے کرسیاں لگائی جاتی ہیں، صوفے بچھائے جاتے ہیں، منبر لگائے جاتے ہیں، ان کے اشتہار بنائے جاتے ہیں، ان کے بینر لگائے جاتے ہیں، ان کے گلے میں مالائیں ڈالی جاتی ہیں، ان کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آج نعت پڑھنا بڑا آسان ہے، یار یہ بھی کبھی بتا دیا کرو کہ جب نعت پڑھنے والوں کے بازو قلم کیے جاتے تھے، جب نعتیں پڑھنے والوں کی زبانیں گدی سے کھینچی جاتی تھی، اس وقت عرب کی زمین پہ سب سے پہلے جس نے حضور کی نعت لکھی ہے اس کا نام جناب ابو طالب ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے حضور کی نعتیں لکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں انصاف کی بات کیا کریں، انصاف کی بات ہے۔ آج ہمارے واعظین یہ تو بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی انگلی سے شہد کی نہریں جاری ہو گئی۔ میں کہتا ہوں جو ابو لہب کی انگلی سے شہد کی نہریں جاری کروا رہے ہیں، میٹھی میٹھی نہریں جاری کروا رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی نہریں جاری کروا رہے ہیں، تم اگر اپنی مجلس میں جناب ابو طالب کا ذکر کرو گے تو سرکار کے دل کو ضرور ٹھنڈک عطا ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور اس سے راحت ملے گی، ضرور اس سے ٹھنڈک ملے گی۔ اس لیے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے فلاں چوک میں دھرنا دیا،
لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے لیے درنا دینا بڑی عزت کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی شان ہے جو ایک لمحہ بھی حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے، جو ایک گھنٹہ بھی حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے، جو کسی چوک میں 3 دن ٹھہرا رہا، بڑے مقدر والا ہے۔ جس نے عزت مصطفیٰ پہ 3 ہفتے درنا دیا وہ بہت شان والا ہے۔ لیکن یار کبھی یہ بھی تو کہہ دیا کرو کہ شیب ابی طالب میں 3 سال ابو طالب نے جناب حضور کی عزت پہ درنا دیا ہے۔ اگر 3 ہفتے درنا دینے والا بہت مقام و مرتبے والا ہے تو جس نے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر مشکل حالات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے درنا دیا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے حضور کی ناموس کی بات کی ہو، اس کا نام جناب ابو طالب ہے۔ اور آج انہی کے خانوادے کا، انہی کے گھرانے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں محبوب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور ولیوں میں اللہ کے محبوب کا نام ہے جناب علی مرتضیٰ، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ولیوں میں اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، پھر اس کی شان، اس کا رتبہ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحے کی غلامی کیا ہے؟ جو ان کے در کا غلام ہو جاتا ہے وہ ساری کائنات کا امام ہو جاتا ہے۔ نبیوں میں جو قرب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، ولیوں میں وہ قرب اللہ تعالیٰ نے مولا علی المرتضیٰ کو عطا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جو علی کا مرید ہو جائے، جو علی کا مرید ہو جائے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، تو جو ان کی اولاد ہوتی ہے تو ان کو تم جیسے کمینوں کی کیا حاجت ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کے محتاج ہوں گے، کہ وہ تم سے رہنمائی لیں گے؟ نہیں، علی کا جو مرید ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو علی کی اولاد ہوگا، جو ان کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہوگا، اسے بھی کسی اور کی رہنمائی کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے ارات الادب لفاضل النسب کے اندر بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری اولاد کے استاد نہ بنو، میری اولاد سے سیکھا کرو۔ اذان ہو رہی، اذان سن، درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں اللہ کے محبوب ہیں، اور ولیوں میں جو اللہ کا محبوب ہے اس کا نام جناب علی مرتضیٰ ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب جو ہے وہ کسی کو کیا مرتبہ عطا کرتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تمام عالم اسلام کے تمام علماء اور مفتیان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو بال مبارک ہے نا، حضور کا بال، اگر اس کی کوئی تصغیر بیان کرے، لو قالا لشعر النبی شعیرا یکفر، کہا جو ان کے بال کی تصغیر بیان کرے، شعر کو شعیر کہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ بھائی بال کی حضور سے نسبت کیا ہے؟ فقط شہرت ہے، یعنی یہاں اگر کسی علاقے میں حضور کا منہ مبارک ہو تو وہ کیا اس کی حضور سے تعلق ہے؟ فقط ایک شہرت ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں اگر حضور کے بال سے فقط شہرت کی نسبت ہو تو اس کی تصغیر بیان کرنے والا اگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں ان کے جزو کی کوئی بے ادبی کرے گا تو وہ کس کھاتے کا مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ کس کھاتے کا؟ اس لیے ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اللہ
نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ آئے نا ذرا مل کر، اس لیے کہ آج سادات کے آستانے پر جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، آئے نا ذرا میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے کوئی منسوب چیز، کوئی نال مبارک، وہ جوڑا جو حضور کے قدم کے نیچے آ گیا، اس پہ علامہ شامی نے لکھا کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال مبارک کے ساتھ کبھی کوئی تسمہ رہا ہو اور وہ تسمہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی اگر کوئی بے ادبی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمانوں، وہ تسمہ حضور کے جزو بدن نہیں ہے، وہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ حضور کے جوڑے کے ساتھ رہا ہے۔ اگر ان کے جوڑے کے ساتھ کوئی تسمہ رہے اور وہ تسمہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہتا ہے، تو بتاؤ جسے حضور کہیں فاطمہ تو بدعۃ منی۔ لوگوں، یہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم مسواک سینے پہ لگائیں گے، ہم نالین کا نقش جو ہے سینے پہ لگائیں گے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ضرور لگائیں، نقش نال سینے پہ لگانا بڑی عزت کی بات ہے، مسواک سینے پہ لگانا بڑی عزت کی بات ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نقش نالین کو سینے سے لگاتے ہو، اگر تم مسواک کو سینے سے لگاتے ہو، تو یاد رکھو حضور نے مسواک سینے سے نہیں لگائی ہے، حضور نے یا حسن کو سینے سے لگایا ہے یا حسین کو سینے سے لگایا۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسواک سینے پہ لگانا چاہتا ہوں، تو ایسے بندے سے پوچھا جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا امام حسن کو سینے سے لگایا ہے یا امام حسین کو سینے سے لگایا ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ لوگ کملی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو بتا دو کہ کملی کے نیچے کون ہے؟ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، اور دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے کہ آپ نقش نالین کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ فدا ہو جائیں، تو جسے حضور نے اپنی دستار عطا فرمائی ہے وہ علی مرتضیٰ، جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دستار مبارک عطا کی ہے، آج لوگ ان سے گریزاں کیوں ہیں؟ یہ مسئلہ سن لیجئے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کے والدین ہونا ان پڑھ اور بچہ پڑھا ہوا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کسی مجلس میں صرف وہ یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ متقی نہیں ہیں، میں پڑھا ہوا بھی ہوں، میں متقی بھی ہوں، یہ سوچ کر اگر وہ پیٹھ کرے، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، وہ رحمت الہی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ تو تقوی کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں آنے کا سبب تو تیرے والدین، اگر تو اپنے والدین کی طرف پیٹھ کرے گا تو تو گستاخ قرار دیا جائے گا، رحمت الہی سے محروم قرار دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جو دنیا میں آنے کا سبب ہو، بندہ صرف ان کی طرف اگر پیٹھ کرے تو گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ نبی کہ جنہیں اللہ نے محبوب بنایا ہے، ان کی اولاد کی طرف کوئی پیٹھ نہ کرے بلکہ ان کو گمراہ ہونے کی تقریریں کرے، ان کے بدعقیدہ ہونے کی تقریریں
کرتا رہے، لاکھ لعنت ایسے بے ایمان پہ، اور اگر باپ کی طرف پیٹ کرنے والا گستاخ قرار دیا جائے گا تو جو حضور کی اولاد کی بے ادبی کرے گا اس کو کون مسلمان سمجھ سکتا ہے؟ اس شخص کا اسلام سے کیا تعلق رہ سکتا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہ ایسا نظریہ رکھنا، ایسی سوچ رکھنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے متعلق یہ خیال کرنا۔ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احد میں جب خود دنس گیا نا آپ کے رخسار مبارک کے اندر، تو حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے اور انہوں نے نا اپنے دانتوں سے نبی پاک علیہ السلام کے رخسار میں لگی ہوئی وہ کڑی جو تھی نا اس کو کھینچا۔ جب اس کو کھینچا اور وہ کڑی باہر نکلی، رخسار مبارک پر چند قطرے خون کے آ گئے۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ کہا یہ خون حضور کا ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کسی بھی انسان کے جسم سے خون نکلے گا خون ناپاک ہوتا ہے۔ واہ مدینے والے تیری گرد راہ پہ قربان کہ تیرے جسم مبارک سے جو خون نکلتا ہے وہ پاک ہی پاک ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار سے خون نکلا ہے، نعرہ تکبیر، بابا جی بولا نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ہماری اس بزم کا حصہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب استان علیہ زیب و زینت دربار علیہ بڑی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر ذرا توجہ کریں، کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ جس بھی بزم میں جاتے ہیں اس بزم کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں۔ میں نبی پاک علیہ السلام کے خون کی بات کر رہا ہوں۔ آج اس بزم میں سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کے رخسار پہ توجہ کیجئے گا، حضور کے رخسار پہ خون کے چند قطرے آئے۔ ایک صحابی نے جنہوں نے اپنے دانتوں سے حضور کے رخسار پہ لگی ہوئی لوہے کی کڑی کو کھینچا، ان کے دانت تو ٹوٹے لیکن کڑی نکال لی، حضور کے رخسار پہ چند قطرے خون کے آگے اس صحابی نے کہا کہ اب یہ خون مبارک ہے، یہ خون پاک ہے۔ دنیا کا خون ناپاک ہوتا ہے، مصطفیٰ کا جسم بھی پاک ہے، مصطفیٰ کا خون بھی پاک ہے۔ یار کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ، بس حاضری مختصر میں کہتا ہوں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پہ خون کے قطرے آ گئے۔ صحابی نے کہا یہ وہ نبی ہیں، وہ عظمت والے رسول ہیں، شان والے رسول ہیں، ان کا جسم مبارک بھی پاک ہے، ان کا خون مبارک بھی پاک ہے۔ وہ چند قطرے آئے، وہ صحابی نے کیا کیا؟ اپنی زبان رکھ لی، منہ لگا لیا اور وہ قطرے انہوں نے چوس لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی میں کہا کہ یہ خون جو ہے وہ تھوک دو، لیکن انہوں نے وہ خون نہ تھوکا اور انہوں نے خون نگل لیا۔ جب خون حضور کا ان کے جسم میں گیا، ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی، ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اور جانتے ہیں سرکار نے کیا کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں ایسا کرو کہ اس کو دیکھ لو۔ میں موڑا شہر شاہ خانقاہ پہ آنے والوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے جسم میں حضور کے خون کے 4 قطرے چلے جائیں، اگر وہ جنتی ہو سکتا ہے تو جن کے جسم مبارک میں ہو ہی خون مصطفیٰ، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ امام حسن مجتبیٰ، وہ امام حسین شہید کربلا، کہ جن کے جسم مبارک میں خون ہی حضور پاک علیہ السلام، حضور کا خون ہے، تو پھر ان کو صرف جنتی تو نہیں کہا جائے گا، انہیں جنتیوں کا سردار ہی کہا جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور
ذرا کیوں آج کل لوگوں نے نا یہ شاید سمجھ لیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سادات کے کوئی مد مقابل کوئی شخصیت تھی. نہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس ہستی کا نام ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. ہر لحظہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یار یہ بھی تو کہا کرو، سارا قصیدہ نور پڑھ لیتے ہو لیکن کبھی یہ بھی تو سناؤ. وہی امام احمد رضا کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 وحدت کی کلی اللہ علما نور کا. 7 دفعہ سیدہ پاک کے نام پہ. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی مد مقابل ہیں اہل بیت کے. نہیں، یہ کسی مولوی صاحب کا فطور ہو سکتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ کوئی شعر تو نہیں ہے نا کسی شاعر کا. امام احمد رضا وہ ہے جس کی بات قرآن و سنت کے ترازو پہ تلی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں کہتا ہوں وہ گھرانہ کیا ہے؟ ساری کائنات ایک طرف ہو، پوری کائنات کا مجمع ایک طرف ہو، ادھر صرف علی مرتضیٰ ہو، صرف ایک علی مرتضیٰ ہو. تو پھر پتہ کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اب جب خیبر میں نا خندق میں جب عمر ابن عبد ود جو ہے خندق عبور کر کے آ جاتا ہے، آپ نے کبھی غور کی کہ وہ اکیلا آدمی ہے جو خندق عبور کر کے آیا ہے؟ پورے لشکر کفار سے کوئی خندق کو عبور نہ کر سکا. خندق عبور کر کے مسلمانوں کے اکھاڑے میں وہ آ گیا. اس کے بارے میں نے پڑھا کہ 8 من کا اس کا گرز ہوتا تھا، جو لوہے کا وہ اٹھاتا تھا نا گرز، اس کا وزن 8 من تھا. اب گھوڑا کدا کے جب یہ میدان کے اندر آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مسلمان جسے جنت میں جانے کی جلدی ہو، تو چونکہ عرب کا سورما ہے، 100 اکھاڑے جیت چکا ہے، 100 جنگیں جیت چکا ہے، 8 من کا گرز ہے. مسلمانوں کے لشکر پہ نگاہ دوڑا کے کہتا ہے کسی کو جنت میں جانے کی جلدی. سرکار نے پورے لشکر صحابہ پہ نگاہ ڈالی اور کہا کیا؟ میں چاہتا ہوں سادات کے آستانے پہ میں وہ فکرہ کہوں تو در و دیوار گونجے. سرکار نے صحابہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور زبان سے نکلا علی کدھر ہے؟ میں کہتا ہوں جو تم نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ علی علی نہیں کرنا، یار پیار سے کسی نے علی کہا ہے تو صرف رسول پاک نے کہا. پیار سے حضور نے کہا ہے علی کہا. حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تلوار کو لہرا کر اکھاڑے میں آ جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا اے علی، عمر بن عبد ود للکار رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں حضور اجازت فرمائیں ابھی کام تمام کر دیتا ہوں. اب مولا علی اکھاڑے میں گئے ہیں، بڑا شارٹ وقت ہے اور یہی کر کے میں بات ختم کروں گا کہ مولا علی المرتضیٰ جاتے ہیں. اب عمر ابن عبد ود ہے، لوہے کے لباس کے اندر جو ہے وہ غرق ہے اور مولا علی کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حملہ کریں. مولا علی نے کہا کہ اگر میں نے حملہ کیا تو تیرے پاس وقت نہیں ملے گا، تیری بہنیں مرثیہ پڑیں گی. عرب کے اندر یہ غیرت بڑی چیز ہوتی تھی. مولا علی نے کہا میں یہ تانے نہیں سن سکتا، تیری بہنیں کہیں گی کہ ہمارے بھائی کو علی نے موقع نہیں دیا، اگر موقع دیتا تو پھر دیکھتا. اس لیے فرمایا پہلا وار تو کر. اب مولا علی نے جو کہا اس کو وار کی دعوت دی، اس نے وار کیا. مولا علی نے ڈال پر لیا لیکن یہ وار علی کا ہے. میں سنانے لگا ہوں وار علی کا ہے اور وار علی کا ہے اور داد نبی نے دی ہے. یار جنے ہی جنے کی داد دینے نہ ہوئے، داد بھی تو کوئی جنے ہی دے سکنا ہے. اب ہوا کیا ہے بس یہ ضرب میں نے آپ کو بتانی ہے اور پھر میں نے آپ کی حیدر حیدر کی صدا سننی ہے. اب ہوا کیا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک وہ جو ہے لوہے کے اندر غرق ہے. اب مولا علی اچھل کر جب ضرب حیدری لگاتے ہیں تو ضرب لگتی ہے لوہے کی ٹوپی پہ تو ٹوپی کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، کھوپڑی پہ لگتی ہے تو 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، باڈی پہ لگتی ہے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں.
زین پہ لگتی ہے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، گھوڑے پہ لگتی ہے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، پورے عمر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر کے علی کی تلوار جب جبل صلا پہ پڑتی ہے تو پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا، اس ضرب پہ حضور نے پتہ کیا کہا، نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے، سرکار اتنے خوش ہوئے علی کی اس ضرب پہ، سرکار نے فرمایا پورے ثقلین ایک پاسے تو علی نے ایک سٹ ایک پاسے، ثقلین ایک طرف علی کی ضرب ایک طرف، علی کی ضرب ثقلین سے باری ہے۔ یار یہ کیوں کہا حضور نے، یہ کیوں کہا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین پہ باری ہے، کائنات پہ باری ہے؟ ذرا سوچو حضور نے یہ کیوں کہا۔ اصل میں عمر ابن عبد ود آیا تھا حضور کو للکارنے کے لیے، وہ حضور پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ علی کا ذکر کیوں نہ کریں، علی وہ ہے جو کبھی حضور کا دفاع کرتا ہے، کبھی صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ تم صحابہ کی فکر نہ کرو، صحابہ کو آڑ نہ بناؤ، تم اپنا کوڑ نکالو۔ علی صحابہ سے جدا نہیں ہے، ہر اکھاڑے میں جس نے صحابہ کا دفاع کیا ہے اس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ حضور نے کیوں کہا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین پہ باری ہے؟ وہ آیا تھا عمر ابن عبد ود حضور پہ حملہ کرنے، سرکار پہ حملہ ہوتا ثقلین کا نقصان ہوتا۔ اللہ نے کہا اے علی آج میرے محبوب پہ ضرب نہیں لگنی چاہیے، اے علی میرے محبوب پہ ضرب نہیں لگنی چاہیے، اے علی آج تیری تلوار چلے گی، عمر ابن عبد ود پہ چلے گی، عمر ابن عبد ود کے ٹکڑے ہوں گے۔ اب وہ تلوار جو حضور کے دفاع پہ چلی ہے، جو تلوار حضور کے دفاع پہ چلی ہے، سرکار نے فرمایا ثقلین سے باری ہے۔ کیوں؟ کہا اگر یہ میرے مصطفیٰ کے وجود پہ لگتی تو نقصان ثقلین کا ہوتا، اس لیے فرمایا علی کی ایک ضرب ثقلین سے باری ہے۔ میں نے کہا تم علی کا مقابلہ کیسے کرو گے، علی کی ایک ضرب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آخر میں ایک ہی نعرہ لگانا ہے، مل کے ذرا کہہ دو کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا۔ بس بات ختم ہوگی، حضرت شاہ صاحب آ گئے، اس کے بعد نماز ہوگی، یہ بات بھی فرمائیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس آستانہ پاک پہ علی علی کرنا ہے، اور سارے زمانے کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتوں کو بھی لاکھ سلام پیش کرتے ہیں، حضور کے گھرانے کو بھی لاکھ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ واحد سنی ہے جو حضور کی عظمت بیان کرتا ہے تو سر اٹھا کے بیان کرتا ہے، صحابہ کی بات کرتا ہے تو بازو اٹھا کے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کو سلام پیش کر سکتے ہیں تو علی کو سلام پیش نہیں کر سکتے؟ بھائی علی کو سلام کیوں نہ کریں؟ علی ہمارا باپ ہے، اپنے باپ کا نام بازو اٹھا کر لیں گے۔ علی ہمارا استاد ہے، اپنے استاد کا نام لیں گے۔ او علی ہمارا پیر ہے، آج وہ بھی پیر بنے ہوئے جنہیں وضو بھی ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اگر ان کے نعرے تم لگا سکتے ہو، جو پورے کائنات کا پیر ہے اس کا نعرہ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں مل کے ذرا کہہ دیجئے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بخت والے نے لوگ بخت والے نے لوگ جینا گانا یار علی علی کہتے ہوئے گھبرایا نہ کریں۔ کیوں کہ اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو نا، بخار ہو تو ڈاکٹر صاحب بخار چیک کرتے ہیں تھرمامیٹر کے ذریعے سے، ایمان چیک کرنے کا تھرمامیٹر ذکر علی مرتضیٰ ہے۔ ہاں یہ تھرمامیٹر ضرور چیک کیا کریں محفلوں میں کہ کسی بندے کا ایمان جو ہے وہ کتنا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور اس فکرے پہ صرف آواز نہیں ہاتھ بھی اٹھتا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔
ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمیں علی علی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہو تمہارا قصور نہیں ہے، قصور پیچھے ہو چکا ہے، اس لیے تم نہیں کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور تمہارا قصور بھی نہیں ہے، یہ قصور کسی اور جگہ ہوا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور، علی دے چہرے دا کر تصور، شیران دا کعبہ ہے مکے اندر، شیران دا کعبہ ہے مکے اندر، دلان دا کعبہ علی علی ہے، شیران دا کعبہ ہے مکے اندر، دلان دا کعبہ علی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، بالخصوص حضرت شاہ صاحب کا جو یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ سبحان اللہ۔